باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وان من شیعتہ لابراہیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل دعا ہے اللہ پاک بانیان دی محنت نو جناب دی حاضری نو قبول و منظور میرے محترم سامعین میں جناب کے سامنے سورہ صفات دی 3 آیتیں پڑھی ہیں اللہ پاک نے اس آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیتا ہے اور حضرت ابراہیم جڑے نبی بھی سن جڑے رسول بھی سن جڑے خلیل خدا بھی سن جڑے صاحب کلمہ بھی سن صاحب شریعت بھی سن بڑے تعارف نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اور انی جاعل للناس اماما تے سارے انساناں دے امام بھی سن یہ سارے تعارفاں تو بعد اللہ نے ایک اور تعارف کرایا جس تعارف کو چھپایا گیا ہے یہ دسیا گیا کہ خلیل خدا سن یہ دسیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام سن یہ دسیا گیا صاحب شریعت سن یہ دسیا گیا جد انبیاء سن یہ دسیا گیا کہ انہوں دی نسل تے درود سی بڑے جا تعارف دسے گئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے تے کئی سادہ بندے نو صرف اتنا پتہ ہے کہ جی دی وجہ تو سال بعد مفت چھوٹا گوشت لبدا ہے انہوں دا نام ابراہیم علیہ السلام کسے نہ کسے طریقے نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف پہنچیا ضرور ہے جڑا نہیں پہنچیا وہ میں پہنچانا چاہتا بھائی تعارف بندہ دے مختلف نے ایک بندہ بینک مینیجر ایک بندہ بینک مینیجر ہے نالو سید ہے نالو بڑا بڑا ذمہ دار ہے بطور ذمہ دار بھی وہ پہچانیا جاتا ہے بطور مینیجر بھی پہچانا ہے سید بھی پہچانیا جاتا ہے لیکن جڑا تعارف ہوئے کم سے کم جڑا ہوئے وہ دس دینا چاہیے اگر کوئی وہ بندہ یہ تعارف کرائے کہ یہ مینیجر صاحب نے یہ جناب اینی انہاں دی اتنے زمین ہے انہاں دا بڑا برا جرنل ہے انہاں دا چھوٹا برا بریگیڈیئر ہے تو یہ نہ دسے سید ہے یہ مطلب ہے سید والی انہوں تکلیف بہت شکریہ جڑی کوئی اینے میں تعارف کرائے نے مینیجر نے اے ذمہ دار نے اے کمال بندے نے اوہ سارے تعارف کرا چھڑے تے وچوں ایک سید والا چھڑ دے یہ مطلب بغض سادات وہ وچوں پتہ لگ جاتا ہے کہ اینو سارا کچھ یہ وارے وچ یہ سید ہونا وارے وچ جیڑی مولیاں نو وارا نہیں نہ کھادی تعارف والی گل وہ میں پڑھا پڑھنے میں کسی تاریخی ہونے لگا قرآن چو پڑھنے لگا اللہ پاک نے حضرت نوح تو گھر شروع کی ہے اللہ فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین اس جہانوں کے اندر ایک نوح گزرا ہے جس پہ ہمارا سلام اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ایک نوح گزرا ہے جس پہ ہمارا سلام ہے پھر اللہ فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِيَ الْمُحْسِنِينَ یہ جو ہم سلام بھیج رہے ہیں نا ہم محسنوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں ہم اپنے محسنوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں پھر خالق نے فرمایا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وہ نوح ہمارے مومن بندوں میں سے بڑا مومن بندہ تھا یہ مومن ہونا چاہیے بڑا کم جے حضرت نوح علیہ السلام دے اللہ پہ فرماتا ہے وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ اندازہ لاؤ وہ کتنا بڑا مومن بندہ تھا اس کے مخالفوں کو ہم نے غرق کر دی اس کے مخالفوں کو ہم نے غرق کر دیا تو حضرت ابراہیم اس سارے نوح دیا صفتہ کر کے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اور اندازہ لگاؤ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا حضرت نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا جنہ بندیاں شیعہ دا معنی کافر کیتا ہے یہ آیت دا ترجمہ تے کرنا وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا شکر ہے ترجمہ تھے شاہ رفیع الدین ہے انہوں نے فرمایا وہ اس کے تابع فرمانوں میں سے ایک تابع فرمان تھا یہ دا مطلب ہے تابع فرمان کو شیعہ کہتے ہیں کافر کو شیعہ نہیں کہتے شکریہ
جیڑا کسے دا تابع فرمان ہوئے انہوں شیعہ کیا جاتا ہے. یہ مطلب قرآن کی ایک اور آیت پڑھ دینا چونکہ میری ذرا لمبی سی مجلس وہ پھر ہوں دے مطابق پڑھنی پڑنی. یہ دوسرا تعارف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو بندے لڑ دے ویکھے اور سورہ مبارکہ قصص دی آیت ہے اور آیت دا نمبر 15 ہے. اتھے بھی لفظ شیعہ استعمال ہے. اللہ فرماتا دو پہ لڑ دے سن حاضہ من شیعت ہی و حاضہ من عدوے. ایک موسیٰ دا شیعہ سی تے دوجا موسیٰ دا دشمن سی. یہ دا مطلب مولوی دے نزدیک ایک کافر سی تے ایک دشمن سی. جے ایک کافر سی تے دوجا دشمن سی تے لڑ کے مر جاندے موسیٰ علیہ السلام نو کی. ایک اگے کافر ہے تے ایک دشمن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پکاریا اس کہا فاستغاثہ الذی فاستغاثہ استغاثہ. اس نے استغاثہ کیا حضرت موسیٰ کی طرف استغاثہ کیا. وہ تھلے رکھیا سی شیعہ نو کسے تے ماردا سی پیا ڈاڈا سی دوجا بندہ. دوجا کون سی؟ عدوی ہی وہ موسیٰ کا دشمن تھا. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ. یا بندہ کسے دا شیعہ ہوندا ہے یا دشمن ہوندا تیرا کی خیال ہے کی ہونا؟ بھائی دو کو لڑنا نے حاضہ من شیعت ہی و حاضہ من عدوہ ہی. ایک موسیٰ دا شیعہ سی دوجا موسیٰ دا دشمن سی. یہ دا مطلب ہے یا نبی بندے دا شیعہ ہو سکتا ہے تو یا دشمن ہو سکتا ہے. تو نہ ہو شیعہ دشمن تو اگے ہی ہے. بہتر ہے کہ بندہ شیعہ ہو جائے تاکہ دشمنات شمار نہ ہوئے. اتھے بھی کیے ایک کو دی قوم دا بندہ سی ایک کو دا تابع فرمان سی ایک کو دا منن والا سی. پھر شیعہ دا معنی منن والے نکلیا. اللہ فرماتا فاستغاثہ الذی من شیعت ہی. جو شیعہ تھا نا اس نے استغاثہ کیا. یہ سورہ مبارکہ قصص ہے جی. خالق کائنات نے فرمایا وہ چونکہ مار پیا کھاندا سی وہ سکھیا فاستغاثہ الذی من شیعت ہی علی الذی من عدوہ ہی. استغاثہ کیا شیعہ نے اس دشمن کے لیے. استغاثہ دینے فریاد نو استغاثہ دینے فریاد نو استغاثہ دینے پکارن نو استغاثہ دینے مدد طلب کرن نو. انج سمجھو جی میں ترجمہ کرنا تے اے کر سکنا کہ اس تھلے مار کھانتے نے آکھیا یا موسیٰ مدد. سبحان اللہ. یا موسیٰ مدد. ہو سکیا موسیٰ میری مدد کریں. استغاثہ کنے کیتا؟ کنے بندے بولے نے شیعہ نے. کدی نہ وہم کریا جے کہ فلانے بندے نو استغاثے دا معنی ہی نہیں ہوندا. استغاثہ کردے ہی صرف شیعہ نے. بہت شکریہ. استغاثہ کردہ شیعہ جنہیں شیعہ سی انہیں استغاثہ کیتا ہو سکا یا موسیٰ مدد. اے کنے مدد منگی ہے جڑا موسیٰ نو منتا سی کدے تے جڑا موسیٰ دا دشمن سی. اے دا مطلب قرآن چو مسئلہ حل ہو گیا کہ جڑا کسے دا شیعہ ہوئے او دے کلو مدد منگ سکتا. کیا بات ہے بھائی تو سنتی میں کہنا جڑا جدہ شیعہ ہوئے. اچھا ایک اور گل ہے یا موسیٰ کو آکھیا ہوئے کہ اللہ کو منگی دیئے میں اللہ ہوں. اے موسیٰ دی شارک دے قریب سی اللہ کے نہیں. تے جڑا مار پیا کھانا سی وہ تے کلو 2 میل دور سی نیڑے سی. وہ موسیٰ کو آیا سو اینو کو آندہ جڑا ایتھے. حضرت موسیٰ آکے آندے اس طرح نہیں کریدا میں تے تینوں صرف دین دسیا مدد تے اللہ کو منگی دی. اے قرآن ہے. اللہ فرماندہ ہے فاوا زکاہ موسیٰ فقضا علیہ. موسیٰ نے وہ دشمن نو مکہ ماریا وہ اگے کنجر مرنتے آیا سی وہ ماری گیا ایکو مکے نال مر گیا. حضرت موسیٰ انہوں پر تھلے اتارن واسطے مکہ ماریا پر تھلے ہو مسکین پہ. یہ مطلب ہے پہلی گلتے بھی کہ جڑا کسی دا شیعہ ہوئے وہ تو کوئی مدد مانگ سکتا مدد مانگ سکتا ہے. نبی تو بعد 2 قسم دے شیعہ ہوئے نے یا شیعہ نے علی تے یا شیعہ نے معاویہ. اسی اپنے کو مانگنے تو اپنے کو یہ تو چتراز نہیں یہ تو چتراز نہیں کڑی لو جناب ہے اس مدد. اچھا اس مدد منگی صدقے جامع حضرت موسیٰ نے مکہ مارے تو انہیں گل دسا یہ بحث بڑی کردا سی. بندہ مار پیا کھدا شیعہ بحث کردا ہی تو بلا وجہ کردا ہر تھان بحث کردا سی. موسیٰ ڈکدے سن باز آ جا تو باز آوندا بھی نہیں. شیعہ پھر ہوئی وہ منن والا سی. یہ اگلے دن ایک تھا چھڑاؤ بندہ مر گیا تو حضرت موسیٰ اگے پیچھے ہو گیا فرعون اگے دشمن ہے تو یہ بندہ مر گیا تو میں کدھر جاؤں گا. حضرت موسیٰ ڈرتے شہر چ نہیں جاتے کہ پتہ نہ لگ جائے. پتہ ہوں یا موسیٰ نو سی پہ مر گیا وہ تو ماری گیا سی وہ گل مک گئی تو یا یہ پتا سی بھی مکے نال بندہ مر گیا. حضرت موسیٰ ارادے نہ مارنا نہیں سی ایویں مکہ ماریا
وہ مر گیا، آخر نبی دا مکہ سی، وہ مر گیا، پارا ہو گیا ذرا بار لوگ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو یقین کرو ایک گل کہہ کے عرض کی تھی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ موسیٰ کہا یا اللہ ہو گیا ایک کام، میں زیادتی کیتی ہے اپنے آپ نہ، چھڑانا چاہیے سی، پھڑ کے پرا کرنا چاہتے ہیں، مکہ مار دیتا ہے تو وہ مرے گا۔ اللہ فرمایا تو فکر نہ کر، وہ دی اونجی آئی سی اتوں آئے، اسرائیل اپڑ گیا سی جدو تو مکہ مار، اسرائیل اپڑ گیا سی ادھروں وہ اپڑ گیا تو مکہ مار دیتا، ایویں سواب لگ گیا سو، تو فکر نہ کر، فغفر لہ، اساں معافی دیتی تینوں، چھڑی کوئی گل نہیں۔ اللہ کا کوئی گل اللہ کیا ایتھے ایک جملہ بڑا کمال ہے جی، یہ بندہ پاویں کسے کام دا نہیں سی نا، کسے کام دا نہیں سی، جدے اتوں بندہ مار کے موسیٰ معافیاں پہ منگتے ہیں۔ میں کیا موسیٰ تو ہاں سوچ لینا سی، فرمایا مدد کرنے والے سوچ کے نہیں کر، جدوں کوئی پکارتا وہ فوراً مدد کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ دا ترلا کر لیا پر شیعہ دی مدد تے بر وقت پہنچے، اللہ دا ترلا کر لیا پر شیعہ دی مدد تے دیر نہیں کیتی، فرماتے نے وہ مدد منگی تو میں مدد کر دیتی، میں اللہ نو آکھیا انہیں آکھیا چھڑ دیتا، یہ دا مطلب طے ہو گیا جڑا کسے دا شیعہ ہوئے او دے کولوں مدد منگ سکتا ہے، تو سانو کافر اودوں آکھیں جدوں اسی علی نو چھڑ کے کسے کولوں مدد منگا۔ مہربانی صاحب دو گلہ ہو گئی ہیں، ایک میں حدیث بھی پڑھ لینا، ایک حدیث پاک پڑھ لینا، سورہ صافات جو پڑھے کہ ابراہیم شیعہ کہا گیا، ترجمہ تابع فرما، سورہ قصص جو پڑھے حضرت موسیٰ دے منن والے شیعہ کہا گیا، او دا مطلب بھی تابع فرما۔ تیسری آیت مجیدہ میں تفسیر در منصور دے حوالے نال پڑھن لگا جی، بڑی مشہور تفسیر ہے، علامہ جلال الدین سیوطی دی تفسیر در منصور، آیت میں بعد وچ پڑھنی ہے، پہلا میں تحریر پڑھنی ہے، آج ہی میں اس قرآن دے اوتے لکھی ہے، آج لکھی ہے جی، بالکل آج لکھی ہے، یہ تفسیر دے اتوں ویکھ کے میں لفظ لکھے نے، قرآن آج چلی لینا، جڑے بندے کل لکھ رہے ہیں چکاؤ اس مولوی نو قرآن، چکانا کہ نہیں میں تے چکی ہوں، آج چوکے تے کھلوتا ہوں، وہ فرماندے نے کہ حضرت امام اساکر اہل سنت امام اساکر نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت جابر کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، پھر فرماتے ہیں جو ہی ہم نے دروازے پہ نگاہ کی تو حضرت علی کا قدم اندر آیا، جب نبی نے علی کی طرف دیکھا تو پورے صحابہ نے نبی کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تو علی تھے۔ نقشہ ذہن چاہ گیا، صحابہ بیٹھے نے، فرماتے نے جدو نبی نے سارے لوگ توجہ پھیر کے ادھر کی تھی، ہم نے بھی ادھر ہی توجہ کی جدھر محمد کی توجہ تھی، سبحان اللہ، اساں نے ادھروں ہی ویکھیا جدو رسول ویکھ رہا سن، جی میں حضرت علی نو ویکھیا، فرماتے نے رسول خدا نے جو ہی علی کا قدم اندر آیا، میں محتاط ہاں کسے بندے آکھنا ہے جدو گل کرن لگا سی ادو قرآن رکھ چھڑیا سی، میں بندیاں نو بڑی باریکی نال جان، ہاں انہاں آکھنا جدو وہ گل کرن لگا سی نا ادو قرآن رکھ چھڑیا سی، میں باوجود کھڑا میں کیوں کسی نے بے ایمانی کرنی اپنی قبر جانا، فرماندے نے جو ہی علی کا قدم آیا تو رسول پاک نے ارشاد فوراً فرمایا، صحابہ بھی علی کا منہ دیکھ رہے تھے، نبی کا رخ بھی علی کی طرف تھا، تو حضور نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے خلق کیا، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس رب کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ جو بندہ اس وقت داخل ہو رہا ہے نا ہماری مسجد میں، نبی نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اور اس کے شیعہ کامیاب ہو جائے گا، مولا کون جزائے گا، یہ حشر والے دن کامیاب ہوگا یا اس کے شیعہ کامیاب ہوں گے۔ ایک گل کی ہے مصطفیٰ نے، خیر ہے توڑی، علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہو جائیں، فرماتے ہیں جو ہی حضور نے یہ جملہ ادا کیا
جبریل نازل ہو گیا اور پیغمبر نے فرمایا یہیں رکے رہو، ذرا اللہ کا پیغام سن لو۔ حضرت جبریل آیت لے کے آئے نا جی، سورہ بینہ ہے جی، آیت مجیدہ دا نمبر 6 ہے جی، 6 تو بعد 7ویں ہے۔ پہلے کفر کا ذکر کیتا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، میرے حبیب اطلاع کر دو کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ایک تفسیر کرن تو بعد ارشاد فرمایا اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ ہیں جو بدتر مخلوق ہیں۔ شر البریہ، بدتر مخلوق ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ بریہ دو باری آیا ہے بچ، ایک شر البریہ ایک خیر البریہ۔ شر البریہ برے لوگ، خیر البریہ اچھے لوگ، مہربانی۔ اللہ نے فرمایا کافر اور اہل کتاب جو کافر ہو گئے وہ ہیں شر البریہ، جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ پھر میرے مولا نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہو چکا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اعمال صالح کہے اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ بہتر مخلوق ہیں۔ جو کافر ہیں وہ شر البریہ ہیں اور جو مومن ہیں خیر و تواڈی جنہ دہرایا خیر البریہ ہے۔ نبی پاک خاموش ہو گئے، جدو نبی خاموش ہوئے ہن صحابہ بولے۔ یہ جڑی اتوں آیت آئی ہے نا کہ نبی نے فرمایا یہ علی اور اس کے شیعہ کامیاب ہو جائیں گے، فوراً اللہ نے جبریل نو کل کے دسیا اے من جاؤ اے ٹھیک بیان تھا۔ سبحان اللہ، پہلے حضور نے گل کیتی ہے پھر اللہ نے گل کیتی ہے، تو ہن عاشقان صحابہ دی بھی گل سن لیں۔ چلو اے عاشقاں لبن واسطے میں پرلے پنڈ جانا کی اور تسی عاشقان صحابہ نہیں، پھر انعام دیتا نہیں، یہ ہمارے گھر میں بھی ٹھیک کی اے پہلی گل مصطفیٰ نے کی تھی، علی اور علی کا شیعہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اتوں اللہ نے تصدیق کی تھی کہ یہی تو خیر البریہ ہیں، یہی تو بہترین لوگ ہیں۔ جڑے بندے نبی پاک دے عاشق نے انہوں نے نبی دی گل سنی ہے، جڑے اللہ دے عاشق نے سارے انشاءاللہ پھر انہوں نے اللہ دی بھی گل سنی ہے۔ ہن جڑے صحابہ دے عاشق نے انہوں نے صحابہ دی سننی چاہیے کہ نہیں سننی چاہیے؟ سارے عاشقان صحابہ صلوات پڑھو ایک بار، اللہم صلی علی محمد۔ جی میں آکھا نا سارے عاشقان نے صحابہ صلوات پڑھو تے سارے شیعہ نے موسیٰ دوگل صلوات پڑھی۔ میرا دل کرتا ہے کہ کسے ویلے کوئی دیوبندی مولوی اپنی مسجد جمعہ چاکھے کہ سارے اہل بیت دے محب صلوات پڑھو، پتہ لگ جائے گا کہ نہیں بندے مخلص نے موت پڑھ دوں جیسا خیر۔ میرے عزیزوں ہن صحابہ بھی گل کی تھی، پہلی گل مصطفیٰ کی تھی، دوجی گل یارا اللہ بعد اولا شریک کی تھی، اور تریجی گل صحابہ کی تھی۔ وہ صحابہ والی گل میں ذکر ہے جھوم جھوم کے سناؤں، جھوم جھوم کے میں تاں نہ بھی خوشی نہ سناؤں۔ کئی ذاکر کہتے ہیں اللہ میں پر دے نا تو میں تو بندہ نہ رہے تو جانور بن جائے، اللہ تینوں پر دے تو پرندہ ہو جائے، انسان نہ رہے۔ میں نہ اٹھ کے پڑھنا چاہنا تے نہ کندھا تے لکھنا چاہنا، بہت اچھے میں خلوص نال پڑھنا چاہنا تے تواڈی سماعت دی نظر کرنا چاہنا۔ یہ صحابہ گل نہ کیتی ہوئے تو میں مجرم ہاں۔ ایڈا لطف نہ سویر دا میرے سے آیا، میں توڑے سے لطف چڑھیا۔ نبی آکھیا علی تے علی دے شیعہ کامیاب، اللہ فرمایا اوہی تے خیر البریہ۔ یہ دا مطلب ہے اللہ بھی تصدیق کی تھی پیغمبر اعظم دی، پیغمبر فرمایا اوہے نے۔ ہن جدو علی ادھر تر کے نیڑے پہ ہوندے سن دروازے تک اگے آ گئے، جدو راج آئینہ دی درمیان چھے تو صحابہ نے علی کی طرف دیکھ کر جو کہا وہ عاشقان صحابہ سن لیں، عاشقان صحابہ سن لیں۔ اب صحابہ بول رہے ہیں، پہلے رسول بولے پھر اللہ بولا، اب صحابہ بول رہے ہیں۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب علی قریب آئے تو سب نے اشارہ کر کے کہا جاء خیر البریہ، مخلوق میں سب سے بہتر بندہ آ گیا۔ آباد رہو بھئی، آباد رہو۔ اللہ کی مخلوق میں جو سب سے بہتر ہے
چار جو سب سے بہتر ہے. خیر میں نہ بہتر الصلاۃ چلو الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے توڑا کی خیال ہے بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے. یہ مطلب ہے شیعہ من گیا نے حضرت عمر نے ٹھیک آکھے. چلو نماز تے فجر دا ٹائم کٹھا آ جاتے بہتر چکے ہے نیندر نماز یہ مطلب بہتر لے بھائی شیعہ من گیا نہیں کہ حضرت عمر نے جڑی گل کیتی ہے نا ٹھیک کی. چلو ہم مننے ہو کیجئے